اور جی ویلکم بیک. اور یہ مہینہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگاہی دینے کا ہے چھاتی کے کینسر کے حوالے سے، چھاتی کے سرطان کے حوالے سے، اور کئی خواتین ایسی ہیں جن کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے بیسیکلی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا بھی اور اویئر ہونا بھی، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ بڑے معاملات ہو جائیں، آپ کی جان رسک پر آ جائے، آپ کو پہلے ہی اس مرض کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ثنا ذیشان، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آغا خان میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اویئرنیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ چھاتی کا کینسر ہوتا کیا ہے؟ تو چھاتی کا سرطان نازیہ ہمارے obviously خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. سرطان یا کینسر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم کے جو نارمل خلیے ہیں، نارمل سیل ہے، جس کو اللہ میں نے بڑے خوبصورتی سے ایک کنٹرولڈ میکینزم میں بنایا ہے کہ وہ اپنی سپیڈ پہ گرو ہوتے ہیں. سرطان یا کینسر تب بنتا ہے جب وہ ہمارا گروتھ میکینزم ڈسٹرب ہو جائے. تو اگر وہ بغاوت پہ سیلز اتر آئیں اور اپنے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو وہ بہت ریپڈلی ملٹیپلائی کرنے لگتے ہیں، گرو کرنے لگتے ہیں اور ایک کینسر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اچھا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ویسے؟ کیوں ہو بریسٹ جاتا ہے؟ کینسر خواتین میں پایا جانے والا سب سے کامن کینسر ہے. تقریباً 80 سے 85% خواتین میں ہمیں اس کی وجہ نہیں معلوم. یہ رینڈملی کسی کو بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اسپیشلی ان خواتین میں جو 40 سال سے بڑی ہوں. جو 5 سے 10% خواتین ہیں ان میں جینیٹک میوٹیشن یعنی خلیوں کی خرابی کی وجہ دیکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ریسنٹلی 2017 سے ٹیسٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے. باہر کے ممالک میں تو 20-25 سال سے ہو رہی تھی، لیکن جب یہ 2017 سے ہمارے یہاں ٹیسٹنگ سٹارٹ ہوئی تو یہ بھی دیکھا گیا کہ ہماری خواتین میں ان جینز کی خرابی بریسٹ کینسر کا سبب بنتی ہے. اس جینس کے کے علاوہ مطلب یہ مطلب خاندانی ہوتا ہے یہ اس کی خاندانی، وجہ سے؟ بالکل. تو جینز اللہ میں نے ہمارے سیلز میں، خلیوں میں ڈالے ہیں. کچھ ایسے مخصوص جینز ہیں جن کی خرابی بریسٹ اور اوویرین کینسر کا باعث بنتی ہے. تو تقریباً 5 سے 10% مریضوں میں یا خواتین میں وہ جینز کی خرابی پائی گئی ہے جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر بنتا ہے. اور بقیہ سے 5 سے 10% جو خواتین بچی ہیں ان میں جو فیکٹرز ہیں وہ موٹاپا، ٹھیک ہے، موٹاپا بریسٹ کینسر، اور نہ صرف بریسٹ کینسر، بقیہ اور بھی بہت ساری بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، اس سب کے لیے بھی رسپانسبل ہوتا ہے. بچوں کو دودھ نہ پلانا یا اپنی پریگننسیز کو غیر ضروری طور پہ ڈیلے کرنا. تو اس میں جو بیسک جو ہمارا نمبر گیم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی پہلی پریگننسی 30 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو ان میں بریسٹ کینسر کا امکان نسبتاً بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے وہ ادویات، وہ دوائیاں جو بچوں میں وقفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ہارمونل پلز جو ہوتی ہیں، اگر انہیں مستقل 5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے یوز کیا جائے تو وہ بھی بریسٹ کینسر میں رسک ایڈ کرتا ہے. اور اسموکنگ اینڈ الکوہول کنزمپشن، تو الکوہول تو ہماری سوسائٹی میں اتنا نہیں پایا جاتا خواتین میں، لیکن اسموکنگ پھر بھی ہوتی ہے خاص طبقے میں. اچھا تو اچھا جی، یہ سب اگر چیزیں کسی کی ایڈ ہوتی اولاد ہیں. نہیں ہو تو اس میں بھی یہ مطلب شادی ہی نہیں ہوتی کئی خواتین کی اور ان کی اولاد بھی نہیں، ظاہری بات ہوتی، تو کیا ان کو بھی یہ چانسز ہو سکتے ہیں ہونے کے جینیٹک ہونے کی وجہ سے، یا نہ بھی ہوں جینیٹک؟ تو جو لٹریچر ہمیں ریسرچ کہتی ہے وہ یہ کہ ایک عورت کو اپنی پہلی کمپلیٹ پریگننسی 30 سال سے پہلے پلان کرنی چاہیے. وہ تھوڑا سا پروٹیکٹیو ایفیکٹ دیتی ہے. لیکن اگر کسی نیچرل ریزنز کی وجہ سے، مثال کے طور پہ شادی ہی نہیں ہوئی یا نیچرل کنسیپشن نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی پریگننسی، ہاں، اس کی وجہ سے اگر پریگننسی ڈیلے ہو یا 30 سال کے بعد ہو تو آف کورس ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے، بٹ وہ معمولی سا رسک ایڈ کر دیتی ہے بریسٹ کینسر میں. معمولی سا ہو اور سکتا ہے. فیمیل کا فیمیل ہونا ہی اٹ سیلف ایک رسک ہے بریسٹ کینسر ایز کمپیئر ٹو میلز. اچھا ایک اور چیز اس میں یہ بھی کہ ہم نے یہی سنا ہے کہ جیسے ہم نے ڈائٹ کا بتایا، جو بہت زیادہ پرزرویٹوز والی چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں خواتین یا حضرات بھی، ایون ہم تو سب کو ہی انکلوڈ کرتے ہیں کہ اوور آل بیماریوں کا جو ہے نا کہتے ہیں پرزرویٹوز والی چیزیں کھانا جڑ ہوتا ہے. اور اسپیشلی میٹھا جو ہے وہ آرٹیفیشل میٹھا، وہ کینسر کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اچھا نازیہ، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کوئی بھی چیز اپنی لمیٹڈ مقدار سے اوپر لینا سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ نمک ہو، چاہے وہ مرچ ہو، چاہے وہ میٹھا ہو. ٹھیک،
اچھا، میٹھے کے لیے بہت ساری یہ واٹس ایپ میسیجز اور انفارمیشن روٹیٹ ہوتی ہے لوگوں میں کہ میٹھا چھوڑ دیں اور کینسر نہیں ہوگا. ہاں دس از ناٹ ایسا نہیں ٹرو. ہو سکتا. دس از اچھا ناٹ ٹھیک ہے، ریئلی ٹرو. اوکے. یس، میٹھا زیادہ لینے سے دوسری بیماریوں کے امکانات شوگر وغیرہ کے بڑھ جاتے ہیں، بٹ ڈائریکٹ اس کا کینسر سے ایسوسیشن کم دیکھا گیا ہے. ڈائٹ میں یس، ایک تو پلاسٹک، اگر پلاسٹک کنٹینرز بہت یوز ہو رہے ہیں، اس میں بی پی اے ہوتا ہے، وہ کینسر رسک کو بڑھاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ پلاسٹک کو مائکرو ویو کریں یا پلاسٹک کی بوٹل میں پانی آپ نے دھوپ میں چھوڑا ہو گاڑی میں اور پھر آپ اسے پئیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایڈ کرتی ہیں. پلس مونوسوڈیم گلوٹمیٹ MSG جو ہمارے پریزرویٹیوز ہوتا ہے وہ بھی کینسر سے لنکڈ ہے. پلس ہیئر ڈائز میں پیرابین ایک سبسٹینس ہوتا ہے جس سے کینسر کا لنک دیکھا گیا ہے. تو یس، کچھ کیمیکلز، کچھ پریزرویٹیوز، کچھ ڈائٹری فیکٹرز ہیں جو ہمارے کینسر رسک کو بڑھاتے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے 20 سال پہلے کینسر ہارڈلی سنتے تھے اور اب ہم اتنا فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں، تو دیر از سم تھنگ ہیپننگ نا، جس کی وجہ سے کینسر اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں کہ چینجز بہت زیادہ پہلے اتنے نہیں ہوتے. اچھا، چھاتی کا جو سرطان ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی وجوہات تو آپ نے بتا دی، لیکن اب اس کے جو سمٹمز کیا ہوتے ہیں، علامات کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے کامن جو علامت ہے بریسٹ کینسر کی وہ گٹلی ہے، چھاتی میں گانٹھ بننا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کی نپل میں کوئی تبدیلی آ جائے، یعنی نپل اندر کی طرف کھنچ جائے یا ٹیڑھی ہو جائے، نپل پہ کوئی زخم بن جائے، بریسٹ کی گولائی خراب ہو جائے، اس میں کوئی گڑھا پڑ جائے، ڈمپل پڑ جائے، یا بغل میں گانٹھ بن جائے. اچھا، یہ جو ساری علامتیں بتائیں میں نے، یہ بریسٹ کینسر کی علامتیں ضرور ہیں، لیکن بریسٹ کی بہت ساری غیر کینسرس بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو اس طرح سے پریزنٹ کر سکتی ہیں. تو اگر کسی فیمیل کو بریسٹ میں کوئی بھی نئی تبدیلی محسوس ہو، یعنی کہ ایک گانٹھ محسوس ہو جو پہلے نہیں تھی، یا شیپ خراب ہو گئی ہو جو پہلے نہیں تھی، یا ایک بریسٹ چھوٹی اور ایک بریسٹ بڑی ہو گئی ہو جو پہلے نہیں تھی، تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے تاکہ یہ ڈٹرمائن کر سکے کہ کیا یہ کینسرس چینجز ہیں یا نان کینسرس چینجز ہیں. اوکے، یہ جملہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پیشنٹس کو یا خواتین کو فریک آؤٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں بریسٹ میں ذرا بھی درد ہوتا ہے، گٹلی بنتی ہے، وہ ایمرجنسی میں رات میں بھاگ کے آ جاتی ہیں کہ کینسر ہو گیا. یہ خود بھی چیک کر سکتی ہیں خواتین، اس پہ بلکہ گوگل پہ اس کا جو ہے وہ دیا بھی ہوا ہے کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ اپنے، بلکہ کتنے عرصے بعد جو ہے یہ آپ سیلف جو چیکنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا، سیلف بریسٹ ایگزامینیشن خود کا چیک اپ ہوتا ہے جو عورت یا فیمیل اپنے گھر پہ خود کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ بچیاں جو میچور ہو گئی ہوں، یعنی اب ان کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہو، انہیں مہینے میں ایک دفعہ اپنی منتھلی سائیکلز کے بعد اپنی دونوں بریسٹ اور بغل کو گھر میں ضرور چیک کرنا چاہیے کہ کوئی گٹلی تو نہیں بنی ہوئی، بالکل کوئی نیو ڈیولپمنٹس. بالکل. اور اب تو obviously everything is in our hands، جو ہمارے موبائل فونز میں ہر چیز اویلیبل ہے. تو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کی بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پہ، گوگل پہ، سب جگہ اویلیبل ہیں. تو ونس اے منتھ پیریڈس کے بعد ہر بچی کو، ہر لڑکی اور فیمیل کو اپنے بریسٹ کو چیک کرنا چاہیے. وہ خواتین جو 40 سال کے ہو گئے ہیں انہیں ہر مہینے خود کو تو چیک کرنا ہے، بٹ سال میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کرانا ہوتا ہے، اور سال میں ایک دفعہ ایک میموگرام کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میموگرام مہنگا ہوتا ہے یا؟ میموگرام ڈفرینٹ آبویسلی سینٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے. گورنمنٹ سیٹ اپس میں بھی ہے، پرائیویٹ سیٹ اپس میں بھی ہے، بٹ اٹس فریلی اویلیبل، ایکسیسیبل. ہر کوئی جا کے جسٹ، اگر آپ ہیلدی ہیں، کوئی پرابلم فیل نہیں کر رہے، آپ جسٹ جائیں اور بولیں مجھے اپنا ایک اسکریننگ میموگرام کروانا ہے، اور وہ آرام سے ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو. اچھا، اس کے جو ہے اس کا علاج کیا ہے اگر کسی کو اللہ نہ کرے ہو جائے بریسٹ کینسر؟ تو بریسٹ کینسر کا ٹریٹمنٹ ایک بہت وائڈ اسپیکٹرم چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا یہ کہ جتنا بریسٹ کینسر جلدی آئیڈینٹیفائی ہوگا چھوٹا ارلی سٹیج میں، اتنی ہی اس کی ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتی ہے، اور جتنا لیٹ ہوگا، بڑا ہوگا یا اسپریڈ ہوا ہوا سٹیج 4 ہوگا، اتنا ہی اس کا ٹریٹمنٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ علاج ہے ممکن؟ علاج بالکل ممکن ہے، پرووائڈیڈ کہ یہ سٹیج 4 نہ ہو یا اسپریڈ نہ ہوا ہوا ہو. اچھا، یہ کئی دفعہ تو سٹیج 4 تک پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو ایسے کون سے علامات ہیں اس کے علاوہ، گٹلی کے علاوہ، کہ آپ کے کوئی باڈی میں کوئی چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی پین ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز ایسی کوئی محسوس کر کے انسان فوراً جب، ویسے تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ آپ سال میں ایک دفعہ ضرور آپ جا کے جو ہے اس کو تھرلی اس کو چیک اپ ضرور کرا لینا چاہیے. ایک کالر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. یہ میری 60 کے قریب ہے، اور میں جو ہوں کیا کہتے ہیں تھوڑا سا مجھے پین تھا آپ کی آواز بالکل کلیئرلی آ رہی سدرا، کیونکہ آپ نے نا ٹی وی کا والیوم آن کیا ہوا ہے تو ہم تک آواز آپ کی صحیح پہنچ نہیں پا رہی ہے.
सिद्रा एक दफ़ा आप बात कीजिएगा लेकिन टीवी का वॉल्यूम बंद करके। मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरी एज है 65 के करीब, और अभी 65 थोड़े दिन पहले ना मुझे ब्रेस्ट में पेन की शिकायत थी, तो मैंने ना डॉक्टर वगैरह को चेक कराया है, और वो क्या टेस्ट होता है वो भी हुआ, वो सारा क्लियर हो गया मेरा। तो वो जो है ना, अब अभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि पेन हो जाता है। क्या हो जाता है? पेन हो जाता है। पेन हो हाँ, जाता है। दर्द अच्छा हो ठीक है, जाता भी इसके बारे में बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वैसे कॉलिंग। कोई वो डॉक्टर ने चेक भी किया था, कोई गुठली उठली तो नहीं है। अच्छा, ब्रेस्ट में पेन होना कैंसर की अलामत नहीं होती है सिद्रा। ब्रेस्ट में पेन ख़वातीन को नॉर्मली भी होता है, वक्ती तौर पे होता है और फिर वो सेटल हो जाता है। कुछ दफ़ा वो हमारे हार्मोन्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या हड्डी पसली की कमज़ोरी की वजह से होता है, हड्डी पट्टों की कमज़ोरी की वजह से। पेन कैंसर की अलामत नहीं है। कैंसर की अलामत जैसे मैंने बताया, गुठली है, चमड़ी की तब्दीली, निपल में तब्दीली, या निपल से ब्लीडिंग होना, ये सब अलामतें ब्रेस्ट कैंसर की होती हैं या हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 65 ईयर्स ओल्ड हैं, चाहे आपको ब्रेस्ट में पेन हो ना हो, या कोई अलामत हो या ना हो, बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक मैमोग्राम ज़रूर करवाइए। मैमोग्राम एक बिल्कुल सादा सिंपल ब्रेस्ट का एक्सरे है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सादा एक्सरे है। फ़ायदा उसका ये होता है नाजिया कि कैंसर की जो बिल्कुल शुरुआती डेवलपमेंट होती है ब्रेस्ट में, जो शुरुआती तब्दीलियाँ, वो मैमोग्राम पे नज़र आती हैं। यानी फीमेल को अलामतें नहीं होंगी, औरत को कोई अलामत ना हो, कोई गुठली ना हो, लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं ब्रेस्ट में, वो मैमोग्राम पे डिटेक्ट हो जाती हैं। तो ये कि दैट पहले इज अर्ली हाँ, डिटेक्शन। तो वो ये कि उस वक्त ही अगर पता चल जाए जी। तो इसका इलाज जो है वो इजी, क्योंकि मैंने कई केसेस ऐसे देखे सामने, बल्कि हमारी फैमिली में भी हुए कि 4th स्टेज के बाद पता चला और फिर जो है ना वो बचना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये फैल भी जाता है कि अगर ब्रेस्ट से कहीं और भी के ये जो है जा सकता है कैंसर बिल्कुल, क्या? बिल्कुल। अगर ब्रेस्ट कैंसर को जल्द तशखीस ना किया जाए या जल्दी ट्रीट ना किया जाए, तो ये इवेंचुअली, यानी फ़ौरन नहीं, चंद महीनों में या सालों में अपनी जगह छोड़ के दूसरे इलाकों में पहुंच जाता है। अगर ये ब्रेस्ट से निकल के सिर्फ बगल के गुदूद तक गया है, लिम्फ नोड्स जिसे कहते हैं बगल में, तो ये मैनेजेबल है, टोटली कंट्रोलेबल, क्योरेबल है। लेकिन अगर ये जिस्म के दूसरे आज़ा जैसे लंग्स हैं, लिवर है, हड्डियां हैं या ब्रेन है, अगर ये दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच गया है तो फिर इसको स्टेज 4 कहते हैं। स्टेज 4 की ट्रीटमेंट की जाती है, लेकिन क्योर गारंटी नहीं कर सकते, बिकॉज अपना इलाका छोड़ चुका है। तो उसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है, मुख्तलिफ दवाइयों पे रखा जाता है, और फिर जिस तरह से पेशेंट की प्रॉब्लम्स हो, जैसे ब्रेन में अगर है तो ब्रेन रिलेटेड उसको ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती हैं, लंग्स में है तो लंग रिलेटेड ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती हैं। वो फिर बहुत डिफ़िकल्ट, प्रोलॉन्ग्ड, और ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट्स और सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक जाते जाते एक लास्ट सवाल इसलिए कि ख़वातीन जो वो अक्सर इसमें ये भी इलाज होता है कि ब्रेस्ट को निकालना भी पड़ जाए, तो भी आप सर्वाइव उसके बाद कर सकते हैं और लाइफस्टाइल आपका जो है वो वैसा ही रहता है? ब्रेस्ट रिमूव करें या ब्रेस्ट सेव करें, दोनों सूरतों में मरीज़ के आउटकम्स को हम तब्दील नहीं करते। अगर ब्रेस्ट सेव किया है और बीमारी ने वापस नहीं आना, तो वो वापस नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर ब्रेस्ट रिमूव कर दें और बीमारी ने वापस आना है तो उस सूरत में भी आ सकती है। तो दोनों के रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं है। ख़वातीन समझती है कि नहीं, ब्रेस्ट निकलवा लो और बीमारी वापस नहीं आएगी, दैट्स नॉट ट्रू। मतलब दोनों का आउटकम अगर ट्रैवल कर गया है इसका मतलब, तो फिर हम वो कुछ नहीं अगर जगह छोड़ चुका है तो फिर हम सर्जरी भी नहीं करते उसमें। तो जी बिल्कुल। और अगर छोटे ट्यूमर्स होते हैं तो हम उस ब्रेस्ट को सेव कर लेते हैं। तो लाइफस्टाइल और वो जो इजी जल्दी डिटेक्ट कर रहे हैं, जल्दी पता चल रहा है ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।